جو پراپرٹی ہولڈنگ اور سیلنگ کے ٹیکسیشن ہے اس کے اندر کمی کی گئی ہے۔ اس سب کچھ کے اوپر جو تنقیدی جائزہ ہماری اپوزیشن نے لیا ہے وہ کس طرح لیا ہے اور کس معیار کا لیا ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ سب نے دیکھا، اب سب نے سنا جس طریقے سے یہ بجٹ پریزنٹ کیا گیا، جو باتیں نیا فائنانس منسٹر صاحب نے ملک اور قوم کے سامنے رکھے تھے، میرا نہیں خیال اور میرے خیال میں جو بھی سن رہے تھے ان کا بھی یہی خیال ہوگا کہ یہ کسی اور ملک کا بجٹ اور کسی اور ملک کی معیشت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کے اور سیاسی جماعتیں کے اختلاف ہوں گے وہ اپنی جگہ، ہم نے مل کے اس بجٹ کا مقابلہ کرنا ہے، اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز نیشنل اسمبلی کے جو ووٹ ہے اس بجٹ کے خلاف جو ووٹ ہے، ہم لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی دے رہے ہیں کہ استعمال کرے اور اس حکومت کے خلاف استعمال۔ یہ ہم سب ساتھ دیں گے۔ لیڈر اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہیں، ایک عمومی ان کا جائزہ ہے، کسی اور ملک کا بجٹ ہو شاید، کوئی واضح طور پہ کسی بھی ایک پرٹیکولر چیز کے اوپر انہوں نے فوکس نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے بعد میں 10% تنخواہوں کے اندر اضافے کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے بھی زیادہ دیتے۔ یہ پیپلز پارٹی کی ایک روایتی لائن ہے۔ کس طرح دیتے، کیسے دیتے، وہ پھر ایک الگ ملک کا بجٹ اگر ہے تو پھر گنجائش کہاں ہے اس کا ہمیں نہیں پتا۔ اب یہ لیڈر آف اپوزیشن جن کے اندر اندھا اعتماد ہے بلاول صاحب کو، اور وہ شہباز شریف صاحب ہیں اسی لیے ہے، اگر مریم نواز صاحبہ ہوتی تو نہیں ہوتا، ان کی کیا رائے ہے آپ ذرا دیکھیں۔ طے کیا ہے جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں، انشاءاللہ ہم مل کے ہم ٹف ٹائم دیں گے، اس حکومت کو ایکسپوز کریں گے۔ انہوں نے جو فج فگرز دیے ہیں، جو فکٹیشیس فگرز دیے ہیں، ڈسٹورشن کی ہے، اس کو ہم ایکسپوز کریں گے کہ ملک میں غریب مر رہا ہو، اس کو ایک وقت کی روٹی نہ ملے، اور یہ کہیں جناب کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے۔ جس ملک کے اندر غربت اور بے روزگاری کا بے پناہ ایک سمندر ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کو دیکھیں کہ آج بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، بچے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم مل کے ایوان میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، اور اس حکومت کو بجٹ پاس کروانے میں ان کو ہم ٹف ٹائم دیں گے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ لیڈر آف اپوزیشن صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کو بجٹ نہیں پاس کرنے دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے اس بجٹ کو پاس کرنے میں۔ یہ ہماری لیڈر آف اپوزیشن صاحب کی شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاس نہیں کرنے دیں گے، لیکن ان کی مزاحمت بھی اس حد تک ہے کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے، انہیں پاس نہیں کرنے دیں گے۔ اگر کہہ دیتے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پھر پاس نہیں کرنے دیتے۔ معاملات ویسے بھی جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے اب پی ٹی آئی کے ایسے سیٹل ہو گئے ہیں کہ ترین صاحب کی خلاف ایف آئی اے نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم انہیں گرفتار نہیں کریں گے، جس کے بعد ترین صاحب نے اپنی اور ان کے صاحبزادے نے اپنی بیل اپلیکیشنز واپس لے لی ہیں، اور ایک کورٹ ریکارڈ پہ بات آ گئی ہے کہ وفاقی ایک انویسٹیگیشن ایجنسی اب کہہ رہی ہے نہیں ہمیں ان کی اریسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بجٹ پاس ہونے کے بھی چانسز جو ہیں وہ تجزیے سے یہ لگتا ہے کہ اب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو 40 غصہ لوگ تھے وہ ترین صاحب کی وجہ سے ہی غصہ تھے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب ٹف ٹائم دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور کس بیسس پہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں؟ اب ان کے جو برائٹسٹ لائٹس ہیں وہ ان کی کیا رائے ہے؟ ان کے لیے سب سے جو بڑی کمزوریاں ہیں اس بجٹ میں وہ کیا ہیں؟ شاید خاقان عباسی صاحب۔ یہ بجٹ جھوٹ کا بجٹ ہے، اس میں صرف ایک سچ ہے، وہ 3000 روپے کا سود ہے، 3000 ارب روپے کا سود ہے، جو ہمارے دفاع سے ڈبل ہے۔ دفاع کی رقم جو ہے 2018 کے بجٹ سے کمپیئر کر لیں اس سے کم ہے۔ ملک کیسے چلے؟ ملک یہ مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، دفاع کا بجٹ اگر کم ہوا ہے ان کی نظر میں تو اس میں برائی کیوں ہے؟ اور اگر سود اتنا زیادہ ہے تو پھر سود ان کے زمانے میں لیا ہوا ہی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس کی واپسی کے لیے سود زیادہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو پتہ ہے ملک بڑی مشکل سے چل رہا ہے، اس کے دفاع کا خرچہ بھی بہت ہے اور اس کے سود کے اخراجات اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ کوئی سارے قرضے پی ٹی آئی نے تو نہیں لیے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا تو بڑا آسان ہے عباسی صاحب کے لیے کہ یہ ملک کیسے چلے گا، یہ سوال لیکن پچھلے 10 سال سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور جب اسحاق ڈار صاحب اس حکومت کو ڈارونومکس کے تحت چلا رہے تھے، ڈالر کو ایک مصنوعی قدر پہ رکھ کے اور ایک یوننگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ کر کے، تو بھی یہی سوال کیے جا رہے تھے بھائی یہ ملک کیسے چلے گا، کیونکہ جب آخرکار when it's time to pay the piper تو آپ پھر لونز لیں گے۔ اب وہی لونز لیے ہیں، وہی لونز کی سود کی ادائیگی ہے، وہی بہت زیادہ ہیں، دوسری طرح سے دفاعی خرچے بہت زیادہ ہیں۔ اب سوال یہی ہے ملک کیسے چلے گا، لیکن جس بہترین طریقے سے چل سکتا ہے اس گنجائش کے اندر وہ چل رہا ہے یا نہیں، آپ اس پہ تنقید کریں،
یہ عمومی جائزے جو ہیں یہ تو پھر مطلب ہوتے رہیں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی جائزہ لیا. بہت جی بڑی بات ہے, ٹیکس نہیں لگا رہے, تو جو 3 سال ٹیکسوں سے کمر توڑی اور پھر بھی ریونیو 2018 جتنا نہیں ہوا, جو پچھلے سال ٹارگٹ تھا وہ بھی اس سال مکمل نہیں ہوا, تو یہ اب ٹیکس مطلب کس کو یہ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام سب جانتی ہے, عوام کو آپ ان نمبرز کے فریب اور فراڈ کے ساتھ بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ بھی ایک بغیر کسی اسپیسیفسٹی کے ایک تنقیدی جائزہ ہے. ایک وعدہ ہے, اگر پورا نہیں کرتے تو ان کو ضرور پکڑیے گا, لیکن وہ وعدہ کس طرح کمزور ہے وہ ہائی لائٹ یا تو کر دیتے یا پھر مان لیں کہ ان سرکمسٹانسز کے اندر جو بجٹ پیش کیا ہے اس کو ہم بعد میں جا کے دیکھیں گے کہ یہ کر پائیں گے یا نہیں. سعید غنی صاحب نے بھی تنقید کی. یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں جو اعلانات کیے ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے پورے ہوتے ہیں, لیکن اب پچھلے 2-3 سال کا جو ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا ماشاءاللہ ہر سال ایک نیا وزیر بجٹ دیتا ہے. 4 بجٹ آئے ان کے میرا خیال ہے, نون لیگ نے دیا, اس کے بعد پھر انہوں نے دیا تھا. ایک اسد عمر, حفیظ شیخ, حماد اظہر اور شوکت ترین, اگلا پتہ نہیں کون ہوگا. اور آپ کو یاد ہے حماد اظہر کو جب لگایا تھا تو شاید میں نے ہی پریس کانفرنس کیا, آپ لوگوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا لگتا ہے یہ 2-4 مہینے میں فارغ ہو جائے گا, لیکن 2-4 مہینے بھی لگے, بیچارہ 2-3 دن میں فارغ ہو گیا تھا.